آج ہم رمضان کے روحانی فلسفے کی گہرائی میں اتریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مہینہ صرف کچھ عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ہماری روح کی تبدیلی کے لیے ایک مکمل ٹریننگ پروگرام کیسے ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر ایک مہینے کے روزے کا مقصد ہے کیا؟ کیا یہ صرف صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہے، کوئی ایسا مقصد جو ہماری پوری زندگی کو بدل سکتا ہے؟ تو اس کا جو مرکزی خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ رمضان اللہ کی طرف سے ایک سبق ہے۔ یہ ایک ایسا تربیتی مہینہ ہے جو ہمیں خود پر قابو پانا سکھاتا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا سکھاتا ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس کے فرمانبردار بن سکیں۔ اچھا، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ روزہ ہماری روحانی مضبوطی کے لیے ایک بہترین ٹریننگ کیمپ کیسے بنتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت ہی واضح اور طاقتور منطق کام کرتی ہے۔ دیکھیں، اس کی منطق بڑی سیدھی سی ہے، اسے 4 سٹیپس میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا قدم، ایک مہینے تک ان چیزوں سے بھی رک جانا جو ویسے تو حلال ہیں۔ اچھا، اس مشق کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دوسرے مرحلے کے لیے طاقت پیدا ہو، یعنی باقی 11 مہینوں میں حرام کاموں سے بچنے کی ہمت آئے۔ اور جب کوئی انسان اس ٹریننگ سے گزر کر تیسرے مرحلے پر پہنچتا ہے، یعنی اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا شروع کر دیتا ہے، تب جا کر وہ چوتھے مرحلے یعنی ایک عظیم الہی وعدے کا حقدار بنتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ عظیم وعدہ آخر ہے کیا؟ وہ کون سا انعام ہے جو اس مشکل روحانی تربیت کو کامیابی سے مکمل کرنے والوں کے لیے رکھا گیا ہے؟ ذرا سوچئے، یہ کتنا بڑا وعدہ ہے۔ یہ اس گہرے رشتے کو ظاہر کرتا ہے جو ایک بندہ اپنے رب سے بنا سکتا ہے، کہ اس دنیا میں اللہ کی مرضی پر چلو تو اس کے بدلے میں جنت میں انسان کی ہر مرضی، ہر خواہش پوری کر دی جائے گی۔ ذرا اس طاقت کا تصور تو کیجئے، کن فیکون، یعنی سے زبان سے نکلا کہ ہو جا اور وہ چیز وجود میں آ گئی۔ یہ اس زندگی کا حتمی انعام ہے جو اللہ کی رضا کے لیے گزاری گئی ہو، جہاں انسان کی اپنی خواہش ہی ایک تخلیقی حکم بن جائے گی۔ اچھا، رمضان کی بات ہو اور اسے خاص رات کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جی ہاں، بات کرتے ہیں لیلۃ القدر کی، وہ رات جو اس مہینے کا دل ہے اور اپنے اندر رحمت اور مغفرت کے خزانے لیے آتی ہے۔ صرف ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی تقریباً 83 سال سے بھی زیادہ پوری ایک زندگی کی مسلسل عبادت کا ثواب صرف ایک رات میں۔ یہ اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے ایک بے مثال تحفہ ہے۔ سوچے ذرا، اس رات رحمت کے دروازے ہر ایک کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ امید اور بخشش کی وہ رات ہے جس کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک چونکا دینے والا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ رحمت واقعی سب کے لیے ہے؟ کیا ہر ایک کو بنا کسی شرط کے بخش دیا جاتا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس عظیم رات میں بھی کچھ ایسے بد نصیب ہیں جن کی طرف رحمت کی نظر نہیں کی جاتی جب تک وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ یہ ہے وہ 4 لوگ: شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، رشتہ داری توڑنے والا اور دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا۔ یہ وہ سنگین گناہ ہیں جو انسان کو لیلۃ القدر کی رحمت سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات بہت غور طلب ہے، ان میں سے زیادہ تر گناہوں کا تعلق دوسرے انسانوں کے حقوق سے ہے۔ والدین کے حق کی بات آئی ہے تو اس کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے آئیے صحابی رسول حضرت علقمہ کی زندگی کا ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ سنتے ہیں جو دل دہلا دینے والا ہے۔ دیکھیں، حضرت علقمہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ وہ راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن ان تمام عبادات کے باوجود ایک ایسی غلطی تھی جو ان کی بخشش کی راہ میں دیوار بن کے کھڑی ہو گئی۔ ذرا اس منظر کا خوف سوچئے، زندگی کا آخری اور سب سے اہم لمحہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سرانے موجود ہیں، کلمہ پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، لیکن زبان ہے کہ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی، جیسے گنگ ہو گئی ہو۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے پوچھا تو وجہ کیا نکلی؟ کوئی بہت بڑی شکایت نہیں تھی، بس اتنا کہا کہ وہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے اور مجھ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے جس سے میرا دل کاغذ کی طرح پھٹ جاتا ہے۔ بس صرف اتنی سی بات تھی۔ جب ماں کا دل پھر بھی نرم نہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو سب کو ہلا کر رکھ دے۔
انہوں نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا تاکہ علقمہ کو آگ لگائی جا سکے۔ یہ دنیا میں آخرت کے عذاب کی ایک جھلک تھی تاکہ ماں کو اندازہ ہو سکے کہ اس کا بیٹا کس بڑے خطرے میں ہے۔ اب ایک ماں کا دل کیسے دیکھ سکتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے جلے؟ جیسے ہی انہوں نے آگ کو تیار ہوتے دیکھا، ان کی ممتا پکار اٹھی۔ وہ چیخ پڑی کہ نہیں، میں نے اسے معاف کیا، اور ان کے معاف کرتے ہی حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور انہوں نے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت لی۔ تو حضرت علقمہ کی ایک کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہی کہ رمضان کی اصل تیاری دسترخوان سجانے میں نہیں بلکہ دل کو صاف کرنے میں ہے۔ یہ اپنے اندر جھانکنے اور اپنے رشتوں کو ٹھیک کرنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ ایک چیک لسٹ ہے جس پر ہمیں رمضان شروع ہونے سے پہلے کام کرنا ہے۔ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں، والدین سے معافی مانگیں، دل کو ہر قسم کے کینہ اور نفرت سے پاک کریں اور اپنی نیتوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر رمضان روح کی ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے تو کیا ہمارا دل اس ٹریننگ کو شروع کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا ہم نے ان تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا ہے جو اللہ کی رحمت کو ہم تک پہنچنے سے روک سکتی ہیں؟